السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما وعملا، اللهم فقهنا في الدين، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا نور صدورنا وجلاء أحزاننا، اللهم أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا۔ کیا حال ہے آپ تمام کے؟ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ مائدہ کی انشاءاللہ 3 سے 5 آیات تک کا سبق پڑھیں گے۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت حرام کیا گیا، علیکم المیتۃ تم پر مردہ جانور، والدم اور خون، ولحم الخنزیری اور سور کا گوشت، وما اور وہ کہ اہلا نام پکارا جائے، لغیر اللہ غیر اللہ کا بھی اس پر، والمنخنقۃ اور گلا گھٹنے سے مر جانے والا، والموقوذۃ اور چوٹ لگنے سے مر جانے والا، والمتردیۃ اور گر کر مرنے والا، والنطیحۃ اور جو کسی کے سینگ سے مر جائے، وما اور جس کو اکل السبع کھا جائیں درندے، الا مگر ما ذکیتم جس کو تم ذبح کر لو، وما اور جو ذبح ذبح کیا جائے، علی النصب تھانوں پر، وان اور یہ کہ تستقسموا تم قسمت معلوم کرو، بالازلام فال کے تیروں کے ساتھ، ذالکم یہ سب فسق گناہ کے کام ہے، الیوم آج، یئس الذین نا امید ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، من دینکم تمہارے دین سے، فلا پسنا تخشوہم تم ان سے ڈرو، واخشونی اور مجھی سے ڈرو، الیوم آج، اکملت میں نے مکمل کر دیا، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، واتممت اور میں نے پوری کر دی، علیکم تم پر، نعمتی اپنی نعمت، ورضیت اور میں نے پسند کر لیا، لکم الاسلام دینا تمہارے لیے اسلام کو بطور دین، فمن اضطر بس جو لاچار ہو جائے، فی مخمصۃ بھوک میں، غیر نہ متجانف مائل ہونے والا ہو، لإثم گناہ پر، فإن اللہ پس بے شک اللہ، غفور الرحیم بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا احل کیا کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں، لہم ان کے لیے، قل کہہ دیجیے، احل لکم الطیبات حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، وما علمتم من الجوارح اور ان کا شکار جو تم نے سدھائے ہیں، من الجوارح شکاری جانور، مکلبین جنہیں تم شکاری بنانے والے ہو، تعلمونہن تم ان کو سکھاتے ہو، مما اس میں سے جو علمکم اللہ سکھایا تمہیں اللہ نے، فکلوا بس تم کھاؤ، مما اس میں سے جو امسکنا وہ روک رکھیں، علیکم تم پر، واذکروا اسم اللہ اور ذکر کرو اللہ کا نام، علیہ اس پر، واتقوا اللہ اور تم اللہ سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ، سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے۔ الیوم آج، احل لکم الطیبات حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، وطعام الذین اور کھانا ان لوگوں کا جو اوتوا الکتاب دیے گئے کتاب، حل لکم حلال ہے تمہارے لیے، وطعامکم اور تمہارا کھانا، حل لہم حلال ہے ان کے لیے، والمحصنات اور پاک دامن، من المؤمنات مومن عورتیں، والمحصنات اور پاک دامن عورتیں، من الذین ان کی جو اوتوا الکتاب دیے گئے کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، اذا جب آتیتموہن تم ان کو دو، اجورہن ان کے مہر،
محسنین نکاح میں لانے والے ہوں، غیر مصافحین نہ کہ بدکاری کرنے والے، ولا متخذی اخدان اور نہ بنانے والے خفیہ آشنا۔ ومن یکفر بالایمان اور جو کہ انکار کرے گا ایمان سے، فقط پس تحقیق حبط عملہ برباد ہو گئے اس کے عمل، وہو اور وہ فی الآخرۃ آخرت میں من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ یہاں پہ ہم نے الحمدللہ ترجمہ کر لیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہم سے کیا فرماتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں آیت نمبر 3 میں سورہ مائدہ کی، تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو، اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، اور جو کسی ضرب سے مرا ہو، اور جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو، اور جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو لیکن اسے تم ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں، اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بھی کہ قرے کے تیروں کے ذریعے فالگیری کرو، یہ سب بدترین گناہ ہیں۔ آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئے، خبردار تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ بس جو شخص شدت کی بھوک میں بے قرار ہو جائے، بشرط یہ کہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اب دیکھیے، جو ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھے تھے، وہ چیزیں جو حرام کردہ چیزیں تھیں، مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ چیزیں جس پر اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام پکارا گیا، لہٰذا ان کی ڈیٹیل میں ابھی جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم نے چند دنوں پہلے ہی پڑھی تھی ان تمام چیزوں کے بارے میں کہ مردار حرام ہے، خون، خنزیر کا گوشت، اور اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام پکارا گیا ہو۔ مردار یعنی مرا ہوا جانور، خون وہی جو یعنی جانور میں سے خون نکل رہا ہوتا ہے، اور وہ خون کیسا ہے وہ بھی ہم نے پورا پڑھا، جیسے تلی یا دوسرے جو جانور کے حصے ہوتے ہیں جن میں خون مستقل ہم جتنا ہی دھو لیں وہ نکلتا ہی رہتا ہے، جیسے کلیجی ہوتی ہے، یعنی ہم جتنا بھی دھوتے ہیں اس میں سے خون نکل ہی رہا ہوتا ہے، تو وہ خون مراد نہیں ہے، بلکہ جانور کو جب ہم ذبح کر رہے ہوتے ہیں، ذبح کرنے کے وقت اس کا جو خون بہہ رہا ہوتا ہے وہ خون پینا منع ہے۔ خنزیر کا گوشت یہ بھی منع ہے، جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو۔ اللہ کے نام کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کا کھانا اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ اب ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ ہم آیا اللہ کے نام کے علاوہ کتنے بزرگوں، پیروں، اولیاء اور اپنے چاہنے والوں کے نام کی نیاز لگاتے ہیں، ان کے نام کا کھانا بناتے ہیں، جبکہ اللہ کہتے ہیں کہ کھانا کھلانا ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ جنتی لوگوں کی صفات جہاں بیان کی جاتی ہے، وہاں ان میں سے جو صفت بیان کی جاتی ہے وہ ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ جہاں پر جہنمی لوگ قیامت والے دن اپنے گناہوں کا جو ہے وہ اعتراف کر رہے ہوں گے، جب جنتی جہنمی لوگوں سے پوچھیں گے کہ تم نے ایسا کیا گناہ کیا تھا، تو وہ جب اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہوں گے کہ ہم نے یہ گناہ کیا تھا، اس میں سے گناہ یہ بھی ہوگا کہ ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یعنی کھانا کھلانے کا اتنا بڑا اجر ہے اور ثواب ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ وہ صفت بتاتے ہیں کہ وہ جنتی لوگوں کی صفت ہے جو اللہ کے نام پر بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اب دیکھیے، کھانا کھلانا ثواب کا باعث ہے، لیکن وہ کھانا بھی اللہ کے نام کا ہونا چاہیے۔ اب ہم نے عموماً بہت سی بدعات اور بہت سے خرافات جو ہمارے ہاں عموماً رائج ہوتے ہیں، تو ہم کبھی کسی فلاں بندے کے نام کی نیاز لگا رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی فلاں بندے کے نام کا کھانا بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے، عمل ہم نے وہ کرنا ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے۔ اب ہم اتنا خرچہ بھی کر رہے ہیں، اتنی محنت بھی کر رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن ہم خالی ہوں گے، ہمارا وہ عمل اللہ کی نگاہ میں قابل قبول نہ ہوگا۔
کیونکہ اس میں ہماری نیت وہ نہیں تھی، ہم کسی غیر کے نام پر کر رہے تھے. تو چاہے کوئی بھی مہینہ آ جائے، چاہے کسی کی شہادت کا دن ہے، کسی کی پیدائش کا دن ہے، کوئی خوشی کا لمحہ ہے، کوئی غمی کا لمحہ ہے، ہر لمحے میں اگر ہم نے کوئی چیز اللہ کی راہ میں نکالنی ہے، کسی کو کھلانا ہے، تو ہماری نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے کہ میں یہ اپنے رب کے نام کا کھانا کھلا رہا ہوں. اب اگر میں یہ کہوں کہ ہم نے رواج عام کیا ہوا ہے کہ ہم محرم میں امام حسین کے نام کی دیگے بنا رہے ہوتے ہیں، تو دیکھیے یعنی شہادت ہے، وہ شہید ہوئے، اس سے کوئی انکار نہیں. لیکن کیا ان کے بعد صحابہ کرام نے ایسے کوئی عمل اختیار کیے؟ یا اور بھی بہت سے صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، صرف حضرت حسین علیہ السلام تو شہید نہیں ہوئے تھے نا. تو صرف انہی کے نام کو ہم اتنا کیوں اپنے پاس سے بدعت کو رائج کرتے ہوئے اتنا زیادہ واویلا کر رہے ہوتے ہیں؟ تو ہم نے وہی کرنا ہے جو ہمیں کتاب و سنت سے ملتا ہے. ہم نے بس یہ سمجھنا ہے کہ ہم سے اللہ اور اس کا رسول کیا کہہ رہا ہے. اب اللہ نے کہہ دیا یہاں پر کہ جو وما اہل لغیر اللہ، کہ جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے گا. اب دیکھیے اللہ کے سوا سب شامل ہیں، چاہے وہ کوئی نبی ہو، چاہے وہ کوئی صحابہ ہو، چاہے نبی کے نواسے ہوں، چاہے نبی سے جڑا کوئی رشتہ ہو، چاہے کوئی بھی انبیاء کرام ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے اللہ کا بندہ ہو، کھانا صرف اللہ کے نام کا جائز ہے. یعنی کوئی بھی موقع آ جائے، ہم نے جب بھی کسی کو کھلانا ہے تو وہ اللہ کے نام کا ہی کھلانا ہے، اور کھانا بھی ہے تو اللہ کے نام ہی کا کھانا ہے. اگر ہم اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام کا کھا رہے ہوں گے تو سمجھ لیجیے وہ ہم جائز کھانا نہیں کھا رہے. آگے بڑھتے ہیں. اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، یہاں پر یعنی جو اللہ نے حرام کر دی ہے وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ ہم نے پہلے 4 چیزیں پڑھی، پھر اس کے بعد بتائے گا جو گلا گھٹنے سے مرا ہو. یعنی گلا کوئی شخص گھونٹ دے یا کسی چیز میں پھنس کر خود سے گھٹ جائے، دونوں صورتوں میں وہ مردہ جانور جو ہوگا وہ حرام ہے. یعنی یا تو جان بوجھ کر کوئی اس جانور کو گلا گھونٹ رہا ہے اور وہ مر گیا ہے، پھر اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہوگا، یا کسی نے کوئی پھندا وغیرہ ڈال کر کوئی چیز گلے میں پھنسا کر اس جانور کو مارا ہو، دونوں صورتوں میں وہ مردہ جانور نہیں کھایا جائے گا. ٹھیک ہے، ایک بات یہ کلیئر ہو گئی. پھر ہے اور جو کسی ضرب سے مارا گیا ہو، یعنی کسی نے پتھر مار دیا یا کوئی لاٹھی مار دی یا کوئی ایسی چیز مار دی کہ وہ ذبح کیے بغیر مر گیا ہو. یعنی ذبح کرنے سے نہیں مرا بلکہ کوئی چیز مار دینے سے مرا. زمانے جاہلیت میں لوگ اس طرح کے جانوروں کو کھا لیا کرتے تھے. اگر وہ کسی پتھر، لاٹھی یا کسی چیز سے اس کو ضرب لگ گئی اور وہ مر گیا تو زمانے جاہلیت میں لوگ ایسے جانوروں کو کھا لیا کرتے تھے. تو شریعت نے منع کر دیا کہ ایسا جانور جس کو آپ نے ذبح نہیں کیا بلکہ لاٹھی لگی، پتھر لگا یا کوئی اور چیز لگی اور وہ مر گیا تو پھر اسے آپ نے نہیں کھانا. ٹھیک ہے، جو کسی ضرب سے مر گیا. پھر آگے اور جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو، یعنی اب وہ جانور ایسا ہے کہ یا تو خود کسی اونچی جگہ سے گر گیا گر کے مر گیا، یا کسی نے اس کو اونچی جگہ پر کھڑا کر کر دھکا دیا ہو، خود سے گرا ہو یا کسی نے گرایا ہو. اب وہ گرنے سے مرا ہے، آپ نے ذبح نہیں کیا تو ایسا جانور بھی کھانا جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو، یہاں بھی پتہ چلا اس کو بھی نہیں کھانا. اور جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو، یعنی کسی نے اس کو ٹکر وغیرہ مار دی، کسی دوسرے جانور نے سینگ مار دیا اور وہ ذبح کیے بغیر مر گیا تو اس کو بھی نہیں کھانا. آگے فرمایا اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو، یعنی جیسے شیر ہوتا ہے، چیتا ہوتا ہے، بھیڑیا وغیرہ ہوتا ہے، تو جو ذو ناب ہوتے ہیں، مثلا کچلیوں سے شکار کرنے والے درندوں میں سے کسی نے اسے کھایا ہو اور وہ مر گیا ہو. زمانے جاہلیت میں ایسے جانوروں کو بھی کھا لیا جاتا تھا، تو فرمایا گیا ایسے جانوروں کو بھی نہیں کھایا جائے گا، لیکن اسے تم ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں. اب فرمایا کہ
وہ تمام صورتیں جو بھی ہم نے پڑھی یہاں پر، منخنقہ، موقوذہ، متعدیہ، نطیحہ، یعنی وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مرا، ضرب لگنے سے مرا، اونچی جگہ سے گر کر مرا، کسی کے سینگ مارنے سے مرا، یا درندوں نے پھاڑ کھایا ہو. ٹھیک ہے، اب ایسا کوئی سلسلہ کسی بھی جانور کے ساتھ ہوا، اب تم اس جانور کو اس حال میں پالو کہ یہ ہونے کے باوجود اس میں زندگی کے آثار موجود ہیں. یعنی مثال کے طور پر وہ گرتے ہی وہ مرا نہیں بلکہ وہ زندہ ہے. تو اگر وہ زندہ ہے اور آپ نے اس کو ذبح کیا پھر اس کو کھایا تو وہ جائز ہوگا. لیکن اگر وہ گرتے ہی فوراً اس کا دم نکل جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، پھر آپ اس کو ذبح کرو تو ایسا جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اب زندگی کی علامت اس میں ہو تو یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت، یعنی اگر آپ نے دیکھا وہ گر گیا اور وہ زندہ ہے، اب آپ اس کو ذبح کر رہے ہو، ذبح کرتے ہوئے اس میں اتنی طاقت باقی ہے کہ وہ جس طرح جانور ہم نے عموماً دیکھا قربانی کے وقت کہ اپنی ٹانگیں مار رہے ہوتے ہیں، پھڑپھڑا رہے ہوتے ہیں، تو اگر اس میں ایسی کنڈیشن موجود ہے کہ اس میں زندگی کی علامات ہیں تو آپ اس کو ذبح کرنے کے بعد کھا سکتے ہیں. اور اگر وہ اوپر سے گرا یا اس کو کسی نے گرایا، کوئی ضرب لگی، گلا گھٹا، سینگ مارے، درندوں نے پھاڑ کھایا، پھر آپ اس کو سال میں پا رہے ہو کہ جب آپ اس کو ذبح کر رہے ہو تو اس میں کوئی بھی حرکت موجود نہیں، یعنی جس طرح کے جانور زندہ جانور کرتے ہیں وہ ایسا نہیں کر رہا تو سمجھ لیجیے وہ اسی وقت مر چکا ہے، پھر اس کو نہیں کھانا. ذبح کا شرعی طریقہ یہ بتایا جاتا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر تیز دھار آلے سے اس کا گلا اس طرح کاٹا جائے کہ رگیں کٹ جائیں. یعنی جب جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو تیز دھار آلے سے کاٹنا ہے، تاکہ یعنی اس جانور کو یہ نہیں کہ چھری چل بھی نہیں رہی ہم اس کو اذیت دے رہے ہیں، تیز دھار آلے کا استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی جانور کو اذیت نہیں دینی ہے ہمیں کاٹتے وقت کہ اس کی جب ہم اس کو چھری رکھیں تو وہ فوراً سے اس کی رگیں کٹ جائیں. ٹھیک ہے، ذبح ہوتا ہے ایک لفظ جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نحر. ذبح اور نحر، ذبح کا طریقہ ہم نے یہ پڑھا کہ تیز دھار آلے سے اس کا گلا اس طرح سے کاٹا جائے کہ رگیں کٹ جائیں، اور نحر کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کھڑے جانور کے لبے پر چھری ماری جائے. مثال کے طور پہ ہم نے اونٹ کو دیکھا، اونٹ اس طریقے سے ذبح نہیں کیا جاتا جس طرح سے بکرا یا گائے وغیرہ ہم عموماً دیکھتے ہیں بقرہ عید پر زیادہ تر. تو جو اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے، اونٹ کو جو کی قربانی نحر کہلاتی، کیونکہ ہم اونٹ کو کیا کرتے ہیں، کھڑا کر کے، اس کو لٹا کر نہیں کیا جاتا، اس کو کھڑا کر کر اس کے لبے پر، یعنی وہ جگہ جہاں پر اس کا نرخرا ہوتا ہے وہاں پر چھری ماری جاتی ہے، جس سے اس کے نرخرے کے خون کی خاص رگیں کٹ جاتی ہیں اور سارا خون بہہ جاتا ہے. تو جانور اونٹ کا ذبح کرنا یہ نحر ہے، اور جو ہم نے پڑھا باقی جانوروں کو جس طرح ہم گائے بکرے وغیرہ کا دیکھتے ہیں تو وہ ذبح کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر فرمایا لیکن اسے تم ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں، یعنی وہی بات کہ اگر اس میں زندگی کا آثار موجود ہیں، آپ نے ذبح کیا تو پھر وہ حرام نہیں، آپ اس کو کھا سکتے ہو. اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو، اب دیکھیے جو مشرکین ہوا کرتے تھے وہ اپنے بتوں کے قریب پتھر یا کوئی چیز نصب کر کے اپنی خاص جگہ بناتے تھے. نصب ان کا مطلب ہے یعنی تھان یا کوئی آستانہ وغیرہ. اب اسی پر وہ بتوں کے نام کی نظر و نیاز کرتے، جانوروں کو ذبح کیا کرتے. تو یہ طریقہ بھی کیا ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ میں شامل ہے کہ یہ اللہ کے نام کا نہیں ہو رہا کہ جو آستانے بنا کر تھان کے اندر اپنے بتوں کے نام کو جو تم ذبح کر رہے ہو یہ اللہ کے نام کے علاوہ ذبح ہے. تو یہ حرام ہو گیا نا اس کا تو کاٹنا، کیونکہ وہ اللہ کے نام کے لیے ہے نہیں، آپ اپنے بتوں کے لیے کاٹ رہے ہو. فرمایا اس کے علاوہ آستانوں پر، مقبروں پر، درگاہوں پر لوگ اپنی حاجات پوری کروانے کے لیے جاتے ہیں. وہاں پر جو افراد مدفون ہوتے ہیں ان کی خوشنودی پانے کے لیے جانور ذبح کر رہے ہیں، کوئی بکرا، کوئی مرغا، کوئی مرغئی، اس طرح جانوروں کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں. ان کے ناموں کی دیگیں پکائی جا رہی ہوتی ہیں، بہت خرچہ کیا جا رہا ہوتا ہے ایسے اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کے ناموں پر. تو ایسے اللہ نے تو صاف بتا دیا وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ تمام چیزیں حرام میں شامل ہو جائیں گے اگر اللہ کے علاوہ کسی کے نام کا بنا رہے ہو تو. تو فرمائیے وما ذبح علی النصب جو ہے یہ اسی میں داخل ہے، کس میں، اللہ کے نام کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کا. آگے بتایا اور یہ کہ قرے کے تیروں کے ذریعے فال گیری کرو. اب یہاں پر جو وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ آیا، تستقسموا بالازلام کے دو معنی ہیں، ایک تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرنا، دوسرے تیروں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرنا. یعنی جو پہلے معنی بیان کیے گئے کہ تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرنا، تو جوئے وغیرہ میں ذبح شدہ جانور کی تقسیم کے لیے یہ تیر ہوتے تھے
جس میں کسی کو کچھ مل جاتا کوئی محروم رہ جاتا. اور جو دوسرے معنی بیان کیے گئے تو اس کی روح سے کہا گیا کہ ازلام سے مراد تیر ہیں جن سے وہ کسی کام کا آغاز کرتے وقت فال لیا کرتے تھے. عموماً ہم پڑھتے ہیں نا کہ جو فال گیری ہوتی ہے اس سے مراد وہ ہے. یعنی 3 قسم کے تیر بنا رکھے تھے ان لوگوں نے. ایک افعال کر، دوسرا لا تفعل نہ کر، اور تیسرے میں کچھ نہیں ہوتا تھا. افعال والا تیر نکل آتا تو وہ کہتے کام کر لیا جائے، لا تفعل والا نکل آتا تو کہتے نہ کر، اور تیسرا نکل آتا تو پھر دوبارہ سے فال نکلواتے تھے. یعنی وہی تمام کہانت، فال گیری، تیر نکالنا، یہ تمام چیزیں غلط کاموں کی طرف آتی ہیں. اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو ہم بہت سی برائیوں میں پھنستے ہی چلے جاتے ہیں. لہٰذا قرے کے تیروں کے ذریعے سے فالگیری کرنا یہ بھی منع ہے. قسمت کا لکھنے والا رب تعالی ہے، وہی جانتا ہے. جا کر کاہنوں کے پاس کہانت کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کرنا، کیا ہماری قسمت وہ کاہن لکھتے ہیں؟ ہماری قسمت، ہماری تقدیر لکھنے والا ہمارا رب ہے جو ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دی جاتی ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیجیے، کسی غیر اللہ کے پاس جا کر کے اپنی دنیا اور آخرت تباہ نہ کیجیے. اس رب پر بھروسہ کیجیے، قرآن سے جڑ جائیے، قرآن و حدیث سے اپنا علاج کروائیے. اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی، کسی غیر کی طرف نہ جائیے. فرمایا یہ سب بدترین گناہ ہیں. ان کاموں میں جو تم پڑھ رہے ہو یہ تمام کے تمام گناہ والے کام ہیں، اس سے رک جاؤ. آگے فرمایا آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئے، خبردار تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا. بس جو شخص شدت کی بھوک میں بے قرار ہو جائے بشرطے کہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بہت بڑا مہربان ہے. اللہ نے کیا کہا؟ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. یعنی دین مکمل ہو چکا ہے. اب دین سے مراد شریعت کے تمام اصول، تمام احکامات اور ہدایات ہیں، اور ان احکامات پر عمل ہونے کا طریقہ پورا ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا. اب اس کے بعد اگر ہم دنیاوی زندگی کے کسی پہلو میں بھی، وہ معاشرتی پہلو ہو، معاشی ہو، سیاسی ہو، کسی بھی غرض کا ہو، اگر ہم اس شریعت سے ہٹتے ہوئے کسی اور چیز کی طرف جائیں گے تو وہ بدعت شمار ہوگا. کیونکہ دین مکمل ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا کرنا وہی ہے. اپنے پاس سے جو چیزیں لے کر آ رہے ہیں دین تو مکمل ہو گیا، اس میں نئی چیزوں کی ضرورت ہے ہی نہیں. اللہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو دین تم پر مکمل ہو چکا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے بحیثیت دین اسلام کو پسند کیا گیا ہے. اللہ کہتے ہیں اللہ کی انسان پر اور بالخصوص مسلمانوں پر سب سے بڑی نعمت یہ کہ اس نے مسلمانوں کو ایسی جامع ہدایات اور احکامات عطا فرما دی جن سے دنیا کی زندگی بھی کامیاب اور خوشگوار ہو جاتی ہے اور اخروی نجات بھی حاصل ہو جاتی ہے. کسی دوسرے کے در پر جانے کی پھر انسان کو ضرورت باقی نہیں رہتی. اللہ کہتے ہیں تمہارا دین مکمل ہے، تم اس قرآن اور حدیث کو تھام لو، تمہیں سب کچھ مل جائے گا. کسی غیر کے در پر جا کر کے فال لینا، کہانت کرنا، کسی غیر کے درگاہوں پہ جا کر اس کی نظر و نیاز کرنا، اس سے اولاد کا مانگنا، اس سے اپنی خواہشات کو پوری کروانا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تمہارے پاس تمہارا رب ہے، دین مکمل ہے، اللہ ہے، اس کے رسول نے تمہیں طریقہ کار بتا دیا، اس کے مطابق تم نے کرنا ہے. تمہارے لیے بحیثیت دین اسلام کو پسند کیا گیا ہے. اللہ کہتے ہیں دین مکمل ہے اور سب سے اچھا دین دین اسلام، اللہ نے تمہارے لیے اس کو پسند کر لیا. فرمایا گیا کہ جس طرح سے کائنات کی تمام اشیاء اللہ کے حکم کے سامنے بلا چون و چرات سر تسلیم خم کیے ہوئے، اسی طرح انسان بھی اختیار رکھنے کے باوجود اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور کائنات سے ہم آہنگ ہو جائے اور اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اسی بات کو اپنا ضابطۂ حیات بنا لے. لہٰذا سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں تک تمام انبیاء کا یہی دین یعنی دین اسلام ہی رہا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی جن پر نبوت کا اختتام ہوا، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام کا دین کیا تھا؟ دین اسلام. اللہ نے مسلمانوں کے لیے دین اسلام ہی کو پسند فرمایا ہے. لہٰذا یہ جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت 9 ذی الحجہ 10
ہجری کو عرفہ کے دن نازل ہوئی تھی اور یہ دن جمعے کا دن تھا۔ یہودی لوگ سیدنا عمر سے کہنے لگے تم ایک ایسی آیت پڑھتے ہو کہ اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر اترتی تو ہم اسے عید یعنی جشن کا دن مقرر کر لیتے۔ سیدنا عمر نے کہا میں خوب جانتا ہوں کہ یہ آیت کب اور کہاں اتری، اس وقت اللہ کے نبی کہاں تشریف فرما تھے۔ یہ آیت عرفہ کے دن اتری اور اللہ کی قسم ہم اس وقت عرفات میں تھے۔ تو فرمایا گیا یعنی عرفہ کے دن یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں اللہ نے بتا دیا دین مکمل ہے، کہیں اور تمہیں جانے کی بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر دیکھیں یہاں پہ یہ کہا گیا کہ حرام کردہ چیزوں کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ پہلے کہا گیا اگر کوئی شخص بھوک کے مارے ان حرام کردہ چیزوں میں سے کسی چیز کو کھانے پر مجبور ہو بشرطی کہ وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے ہم نے پہلے بھی اس بارے میں پڑھا تھا کہ سورہ بقرہ میں اگر بہت زیادہ مجبوری کی بھوک کی ایسی کیفیت ہے کہ حرام کھانا بہت ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے، تو اللہ کہتے ہیں اگر اس نے اس پہ کھا لیا تو ہم اس کو معاف کر دیں گے، بشرط یہ کہ مقصد اللہ کی نافرمانی اور حد سے تجاوز کرنا نہ ہو، صرف اپنی جان بچانا اس کی غرض ہو۔ کن شرائط کی بنا پر انسان نہیں کھا سکتا ہے اس کو ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا، پہلے بھی سورہ بقرہ کی آپ وہ آیت دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں اگر سمجھنا آئے تو۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ نے کہا یقین اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اگر تم سے مشکل میں کسی ایسی مجبوری کے تحت تم کھا لو تو تمہارا رب تمہیں معاف کر دے گا، مگر مجبوری کیسی ہو وہ ہم نے ڈیٹیل سے پہلے پڑھا تھا۔ آگے فرمائے آپ سے دریافت کرتے ہیں ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے، آپ کہہ دیجیے تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سدھا رکھا یعنی جنہیں تم تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہو جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے، بس جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھیں تم اس سے کھا لو اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کر لیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر دریافت کی گئے کیا چیزیں حلال ہیں، آپ ان سے کہیے تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ دیکھیے کھانا ایک تو یعنی اللہ کے نام کا کھانا ہو، دوسرا حلال ہو اور تیسرا طیب بھی ہو یعنی پاک کھانا ہو، کھانا پاکیزہ کھانا ہو۔ کھانا کھاتے وقت ہمیں اس بات کا بھی خیال کرنا ہے، یعنی فرمایا گیا کہ کھانے پینے کی اشیاء دو شرطوں کے ساتھ اللہ نے حلال کی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ پاکیزہ صاف ستھری چیز ہو، گندی باسی سڑی ہوئی اور بدبودار نہ ہو۔ جیسے ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ بہت سے کھانے، اب باسی سے مراد ہمیں یہ نہیں سمجھنا کہ ہم نے ایک وقت کھا لیا اور دوسرے وقت ہم نہیں کھائیں گے یہ باسی ہو گیا۔ گندی اور باسی سے مراد یعنی وہ چیز سڑ جائے، بدبو والی ہو جائے۔ اکثر عموماً ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارا کھانا کچھ خراب ہو جاتا ہے، جب وہ خراب ہو گیا تو وہ پھر طیب نہیں رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو سڑی ہوئی چیز نہیں کھانی، بدبودار نہیں کھانی، ایک یہ شرط ہو گئی، وہ پاک کھانا ہو، صاف ہو۔ دوسرا اللہ کی طرف سے وہ حلال کردہ چیز ہو، یعنی حرام چیز اللہ کے نام کی ہو، کسی غیر کے نام کی نہ ہو، حلال چیز ہو تو پھر وہ کھائی جا سکتی ہے۔ یہاں پر لفظ من الجوارح آیا، جوارح جو ہے وہ جارح کی جمع ہے جو کاسب یعنی کمانے والے کے معنی میں آتا ہے، اور اس سے مراد شکاری کتا، باز، چیتا، شکرا اور دیگر شکاری پرندے اور درندے ہوتے ہیں، جوارح سے مراد۔ اور جو یہاں پر مکلبینہ کا لفظ آیا، مکلبینہ کا مطلب ہوتا ہے شکار پر چھوڑنے سے پہلے ان کو شکار کے لیے سدھایا گیا ہو۔ اب یہ سدھانا کیا ہوتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں۔ سدھانے کا مطلب ہوتا ہے جب اسے شکار یعنی اس جانور کو شکار پر چھوڑا جائے تو دوڑتا ہوا جائے، جب روک دیا جائے تو رک جائے اور بلایا جائے تو واپس آ جائے۔ یعنی جس جانور کو سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ جب اس کو کہا گیا رک جاؤ تو وہ رک گیا، جب کہا گیا جائے دوڑو تو وہ دوڑ گیا، جب بلایا جائے تو وہ واپس آ جائے۔ جس کو سکھایا جائے اس کا مطلب ہے سدھانا، کہ اس کو سدھایا گیا، اس کو بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر جو لفظ آیا کہ جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سدھا رکھا ہے، وہ تو اس سے مراد یہ کہ یعنی آپ نے اس کو سکھایا ہو، جیسا آپ بول رہے ہیں وہ ویسا ہی کر رہے ہو۔ پھر فرمایا پر جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھنا کہ تم اس سے کھا لو اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لے لو۔
اب ایسے سدھائے ہوئے جانوروں کو شکار کرنا جو بتایا گیا، شکار کیا وہ جو جانور ہیں یہ 2 شرطوں کے ساتھ حلال ہیں۔ ایک یہ کہ اسے شکار کے لیے چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھ لی گئی ہو، دوسرا یہ کہ شکاری جانور شکار کر کے اپنے مالک کے لیے رکھ چھوڑے اور اس کا انتظار کرے، خود نہ کھائے، حتیٰ کہ اگر اس نے اسے مار بھی ڈالا ہو تب بھی وہ مقتول شکار جو جانور ہے وہ حلال ہوگا، بشرط یہ کہ اس کے شکار میں سدھائے اور چھوڑے ہوئے جانور کے علاوہ کسی اور کی شرکت نہ ہو۔ تو ان 2 صورتوں میں ایسے سدھائے ہوئے جانوروں کو حلال کہا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ آگے فرمایا کہ پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، جتنی بھی تمام کی تمام پاکیزہ چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مسلمان عورتیں جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ تم ان کے مہر ادا کرو اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ علانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو۔ منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں، اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہوں گے۔ اب یہاں پہ اہل کتاب کی بات کی گئی، اہل کتاب کے بارے میں کہا گیا یہود و نصارہ کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے جس میں خون بہہ گیا ہو، گویا ان کا مشینی ذبیحہ حلال نہیں ہے، کیونکہ اس میں خون بہنے کی ایک بنیادی شرط مفقود ہو جاتی ہے، یعنی وہ ذبیحہ اس کو ذبح کیا گیا تو اس کا خون بہا ہو، مشینی طریقے سے جانوروں کو ذبح نہیں کیا گیا ہو ایسا، اور جو عموماً یورپ وغیرہ میں ہوتا ہے وہ اس طرح ہی ہوتا ہے کہ انہیں مشینی طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے۔ تو کہا گیا جو اللہ نے طریقہ بتایا، جو بھی ہم نے پڑھا ذبح کا کہ چھری پھیری جاتی ہے یا نہار کیا جاتا ہے، اس طرح سے ذبح کیا جائے، مشینی طریقے سے انہوں نے اس کو ذبح نہ کیا ہو۔ آگے فرمایا اور تمہارا ذبیحہ، یعنی تم اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے، یعنی اگر وہ اس طرح سے جس طرح تم ذبح کرتے ہو ویسے ذبح کر رہے ہیں تو اہل کتاب کا ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، اور اگر تم اس طرح کر رہے ان کو بھیج رہے ہو تو وہ ان کے لیے حلال ہوگا، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دی گئے ہیں ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں۔ دیکھیے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، ٹھیک ہے نا، اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، لیکن نکاح کی اجازت کے ساتھ ایک تو پاک دامن کی قید لگا دی کہ وہ پاک دامن ہوں۔ عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، زیادہ تر یعنی بدکاری کی طرف مائل ہوتی ہیں، فرمایا کہ وہ پاک دامن ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی فرما دیا کہ جو ایمان کے ساتھ کفر کرے اس کے عمل برباد ہو جائیں گے۔ فرمایا اگر آپ مثال کے طور پر کسی اہل کتاب کی عورت سے نکاح کر رہے ہو اور آپ کو اندیشہ ہے کہ اس سے نکاح کرنے پر آپ کا ایمان ضائع ہونے کا خدشہ ہے، بہت سے خساروں کا آپ سودا کر رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ ایسی عورت سے، ایسے خطرات سے بچا جائے، اپنے ایمان کو خراب نہ کیا جائے، ایمان کو بچانا اولین ہے۔ یعنی اللہ نے جائز تو قرار دیا، لیکن اگر آپ کو اپنے ایمان کا خدشہ محسوس ہو رہا ہے ایسی عورت سے نکاح کر تو فرمایا ایمان کو بچانا ضروری ہے۔ ایک جائز کام کے لیے فرض کو خطرے میں نہیں ڈالا جائے، یعنی اللہ نے اس کا جواز تو رکھ دیا ہے لیکن یہ بھی بتا دیا کہ اپنے ایمان کو خراب نہ کرنا۔ اگر ایسی عورت سے نکاح کرنے پر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا ایمان کسی خسارے کی طرف جا رہا ہے تو پھر ایسے کام سے بچنا ضروری ہے۔ تو یہاں پر بتایا گیا اہل کتاب کا ذبیحہ بھی اگر انہوں نے شرعی طریقے سے اس کو ذبح کیا ہے تو جائز ہوگا، اور اہل کتاب کی عورت سے نکاح بھی جائز ہے، یہاں پہ بتایا گیا، بشرطے کہ آپ کو یہ ڈر نہ ہو کہ آپ کا ایمان چلا جائے گا۔ اگر ایمان جانے کا آپ کو جو خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو پھر ایسے کام کو نہ کیا جائے، کیونکہ ایمان کا بچانا سب سے پہلے ضروری ہے۔ اللہ نے بتایا جو ایمان یعنی منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں، جو ایمان کا انکار کر دیں گے پھر ان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو اس طرح ہم نے الحمدللہ اپنی 5 آیات کا ترجمہ تفسیر مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ صحیح طور پر سکھانے والا، سمجھانے والا بنا دے، غلطیاں جو ہوئیں اللہ تعالیٰ درگزر فرما لے، جہاں کمیاں کوتاہیاں ہو گئیں اللہ معاف کر دے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں آئندہ کلاس میں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔